اس میں چاہا تھا چاند، بہترین فاطمہ، کس نمبر 3۔ آپ نے کنزش کو دیکھا ہے کہیں؟ وہ اسے پورے گھر میں ڈھونڈ چکی تھی، جب کہیں نظر نہ آئیں تو سوچا کیوں نہ کسی سے پوچھ لیا جائے، ایسے اکیلے میں سارے گھر میں گھومنا اچھا نہیں لگتا۔ اس وقت شائزہ میں سے لاؤنج میں بیٹھا نظر آیا تو اس سے پوچھ بیٹھی، آپ تو اس کی بچپن کی فرینڈ ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے جب وہ غصے میں ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے۔ شائزہ نے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور سچی میں تو بھول ہی گئی تھی، لیکن اسے غصہ کس بات کا ہے، جا کر پوچھ لیں، اس سے آپ کو نہ بتایا تو اس کے پیٹ میں درد ہی رہنا ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اوہ تو میری جانو یہاں کچن میں بیٹھی آئس کریم ٹھونس رہی ہے، اور میں اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی۔ ویسے تم یہاں کر کیا رہی ہو؟ تمہیں تو جیسے پتا ہی نہیں، میں اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ہاں جی پتا ہے، جب میڈم کو غصہ آتا ہے تو وہ کچن میں آ کر آئس کریم پر ظلم کرتی ہے، لیکن بتاؤ گی بھی غصہ کس بات پر ہے؟ تمہارے دل کی خواہش پوری ہی ہو گئی ہے، ہر وقت تبریز 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 کرتی رہتی تھی نا، میں شرابی لچے کا رشتہ آ گیا میرے لیے۔ کیا واقعی؟ تمہارا کیا جواب تھا؟ جیسے تم جانتی نہیں ہو میرا کیا جواب ہوگا۔ اتنا ظلم نہ کرو اس بیچارے پر یار، اس بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا یار کنزش۔ میں نے اس آوارہ شرابی کو کہا تھا مجھ سے دل لگائے، اب بھگتے خود ہی۔ ویسے یار میں کیا سوچ رہی تھی، وہ اتنا بھی برا نہیں ہے، اس نے تمہارے گھر رشتہ بھیج دیا، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہے، کتنا سیریس ہے وہ تمہارے لیے۔ ایک طرف تم ہو جسے اس کی پرواہ ہی نہیں، حد ہے ویسے۔ دیکھو یار میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میرا اور دماغ نہ کھاؤ، سیریس تو ہے تو آئی سی یو جائے، میرا سر کیوں کھا رہا ہے؟ تمہیں اس کی زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے تو تم ہی کر لو اس سے شادی، کیا کہتی ہو؟ کروں اپنی انگلش کی پروفیسر خالہ سے بات؟ وہ غصے سے ایک ایک لفظ چباتی ہوئی بولی۔ استغفر اللہ یار کیسی باتیں کر رہی ہو؟ معائشہ نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اپنی دفعہ استغفر اللہ، میری دفعہ بسم اللہ، یہ ہوتی ہیں بچپن کی دھوکے باز دوستیں۔ ایک تو تمہارا سپیکر آہستہ آہستہ اتنا تیز کیوں ہو جاتا ہے؟ لگتا ہے بچپن میں آنٹی نے تیزاب سے صاف کر دیا ہوگا تمہارا گلا۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی تو کنزش نے اس کی کمر میں ایک دھموکا رسید کیا۔ ظالم عورت کیا کھاتی ہے سارا دن؟ کمر توڑ دی۔ وہ درد کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، سارا دن موم کی ڈانٹ کھاتی ہوں اس لیے موٹی ہوں، تم بھی کھایا کرو موٹی ہو جاؤ گی۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولی اور دونوں ایک ساتھ مسکرا دی۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ اداکاری کرتے ہیں۔ کنزش اور معائشہ کی دوستی بچپن سے ہی مخلص تھی، دونوں نے آج تک اپنی دوستی میں ملاوٹ نہیں کی تھی، ایک دوسرے سے ہر چھوٹی سے چھوٹی بات شیئر کرنا ان کی عادت تھی۔ دونوں آج تک نہ خود کسی کو اپنی دوستی کے بیچ میں لائی تھی، نہ ہی کسی کو موقع دیا تھا کہ وہ ان کے بیچ آ سکے۔ اچھا چھوڑو یار سب، میرے پاس بھی تیرے لیے گڈ نیوز ہے۔ اس نے جلدی سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ کیسی گڈ نیوز؟ کنزش نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے لگتا ہے آج کل ہم دونوں کے ہاتھوں کی لکیریں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ پوچھو کیوں؟ اس کی بات سن کر کنزش چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ پوچھو نا یار کیوں؟ بتاؤ کیوں؟ مجھے کل کچھ لوگ دیکھنے آ رہی ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ سچی؟ ہاں یار سچی، میں تم سے جھوٹ کیوں بولنا ہے؟ ہاں یہ بھی ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی تم کل آؤ، آ کر میرا میک اپ کرو، مجھے اچھے سے ریڈی کرو گی۔ پھر مجھے یاد آیا تم تو خود پریشان ہو۔ بھاڑ میں گئی میری پریشانیاں، میں کوئی پریشان نہیں ہوں، میں کل ضرور آؤں گی اپنی عاشی جانو کو اچھے سے ریڈی کرنے، کیونکہ اگر ان لوگوں نے میری جانو کو بغیر میک اپ کے دیکھ لیا تو ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ نہ بابا نہ، میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ پھر دونوں کھلکھلا کے ہنس دی اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد معائشہ اٹھ کر اپنے گھر کو چل دی۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کا رشتہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر ان کا کوئی ارادہ ہوتا تو اب تک جواب دے چکے ہوتے۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میں تنگ آ چکا ہوں، تمہیں تو بس اپنی پڑی ہوئی ہے اس بات کا، تمہیں تو بس اپنی ہی پڑی ہوئی ہے اس بات کا تو کوئی احساس ہی نہیں ہے تمہارے باپ کو کیا اچھا لگتا ہے کیا برا لگتا ہے۔ حسنان صاحب اس کی روزانہ کی ایک ہی بات سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے غصے سے بول اٹھے، اپنے باپ کو تو بس میں ہی برا لگتا ہوں، وہ بھی انتہائی بدتمیزی سے بولا۔ تبریز تم اپنے بابا سے کس طرح ٹاک کر رہے ہو؟ کیا فورگٹ کر گئے ہو تمہارے سامنے تمہارے بابا سیٹ ہیں، تمہارے بیٹے سے زیادہ تو میں تمہاری انگلش سے تنگ آ چکا ہوں۔ جب نہیں بولنی آتی تو نہ بولا کرو۔ وہ غصے سے نگین بیگم کو گھورتے ہوئے بولے۔ آپ لوگ بھی چپ چاپ اٹھ کر آ گئے، ان سے کچھ کہتے تو صحیح،
پتہ نہیں وہ لوگ بھی خود کو کہیں کے نواب سمجھتے ہیں جو اتنا بھاؤ کھا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں آج بھی رشتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، تمہاری طرح نہیں ہے جسے باپ کے ٹکے کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ آپ سائلنٹ ہوں، میں سی کرتی ہوں۔ کیا سی کرتی ہوں؟ جہاں سی کرنا چاہیے تھا وہاں سے چپ کر کے آ گئی۔ چھوٹی بہن تھی تو وہ آپ کی بات نہیں کر سکتی تھی، ان سے انہیں بلیک میل کرتی یا کچھ اور کرتی، لیکن رشتے کے لیے منا کر ہی آتی۔ حسنان کے صاحب کے بعد وہ نگین بیگم پر برس پڑا۔ تم اپنی حد سے بڑھ رہے ہو تبریز۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولے تو ان کے پیچھے پیچھے نگین بیگم بھی جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ ڈنگر اینگر تو نہ ہوں پلیز، گو ٹو یور کمرہ تبریز بیٹا، انہوں نے اسے اپنے کمرے میں جانے کو کہا۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کہی ماما، بس یہ میری بات کا صحیح جواب نہیں دے رہے۔ وہ ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کرتے اپنی جگہ پر قائم رہتے ہوئے بولا، صحیح غلط کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ میں ابھی زندہ ہوں، زندہ ہو کر بھی زندہ نہ ہونے کے برابر ہی ہیں آپ میرے لیے۔ تبریز۔ حسنان صاحب غصے سے تبریز کی طرف بڑھے اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے جلدی منہ پر تھپڑ رسید کرتے، نگین بیگم نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا۔ تم کنزش کے لائق ہی نہیں ہو۔ اچھا فیصلہ کیا ہے افراسیاب اور صوفیہ نے۔ اگر کنزش کی شادی تم سے ہو جاتی تو تم اس معصوم کی زندگی جہنم بنا کر رکھ دیتے۔ ہاں جی، وہ ماما کی ہیں، فکر آپ کو ہو رہی ہے اس کی، جتنی فکر اس کی کر رہے ہیں اتنی کبھی اپنی اولاد کی بھی کر لیا کریں۔ لیکن کہاں، اپنی اولاد کی تو آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ایسی ہوتی ہے اولاد۔ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا اور تنزیہ مسکرا دیے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ دونوں کیوٹ ہو جائیں۔ تبریز، اگر تم نے اب ایک ورڈ بھی بولا تو مجھ سے بیٹھ کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں میں اپنے کمرے میں، لیکن آپ دونوں میری ایک بات کان کھول کر سن لیں۔ کنزش میری ہے، صرف اور صرف میری، اور کریں بیٹے کی حمایتیں۔ یہ حد سے بڑھ چکا ہے، اسے لگام دینا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ بھی تو کچھ کیئر کریں، وہ لٹل بیبی نہیں رہا، اب بڑا ہو گیا ہے، سختی نہ کریں اس پر۔ تو تم کیا چاہتی ہو، تمہارے بیٹے کے پیروں میں پڑ جاؤں؟ یہ ہے ہماری اولاد جس کے لیے ہم نے دن رات ایک کر دیا، جس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ ہم نے دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ یہ صلہ دیا ہے اس نے ہمیں۔ اس سوکھی ہوئی چھڑی سے بدتر ہے اولاد جو بوڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ آپ ذرا ہاٹ نہ ہو، آپ کے بی پی ہائی ہو جائے گا۔ آپ ادھر بیٹھے، میں آپ کے لیے کچھ کول لاتی ہوں۔ اپنی بیگم کی انگلی سن کر وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ یا اللہ، دنیا کا یہ انمول نگینہ آپ نے مجھ جیسے معصوم بندے کے لیے رکھا تھا کیا؟ ہاٹ نہ ہو، کول ہو جائے، حد ہے ویسے۔ وہ اس کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولے، موم میں معائشہ کے گھر جا رہی ہوں، اسے رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں، اسے میری ضرورت ہوگی۔ وہ کل بھی کہہ رہی تھی ٹائم سے آ جانا اور مجھے ریڈی کر دینا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ اور سنبھل کر جانا، اللہ اس بچی کے نصیب اچھے کرے، بڑی ہی کوئی اچھی بچی ہے۔ صوفیہ بیگم نے دل سے اسے دعا دی تھی۔ اگلے 1 گھنٹے میں وہ معائشہ کے گھر پر موجود تھی۔ السلام علیکم انکل آنٹی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور معائشہ کی طرح اس نے سلام کرنے کے ساتھ ساتھ سوال بھی پوچھ ڈالا۔ وعلیکم السلام بیٹا، وہ اپنے کمرے میں ہے اور کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، مہمان بھی بس آنے ہی والے ہیں۔ ٹھیک ہے آنٹی، پھر میں جلدی سے اس کے کمرے میں جاتی ہوں اور اسے جلدی سے ریڈی کرتی ہوں۔ نیچے کے سارے انتظامات ہو گئے ہیں نا آنٹی؟ میری تو ضرورت نہیں ہے، اس نے سیڑھیوں کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہوئے پیچھے مڑ کر پوچھا۔ نہیں بیٹا، نیچے سب ڈن ہے، تم بس جا کر اپنی دوست کو دیکھو۔ وہ کمرے میں گئی تو معائشہ منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیلو جانو، آ گئی میں، وہ پیچھے سے جا کر اسے ہگ میں لیتی ہوئی بولی۔ ہٹ جاؤ پیچھے، بے وفا عورت، میں نہیں بولتی تم سے۔ وہ اسے خود کو چھڑواتے ہوئے سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ تیری تو ایسی کی تیسی، اب روٹھی ہوئی بیوی کی طرح نخرے تو نہ دکھا۔ ہاں تو تم رومانٹک شوہر بن کر منا لو، وہ منہ کے زاویے بناتے ہوئے بولی۔ پکا رومانٹک شوہر کی طرح مناؤں؟ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولی۔ لعنت بغیرت عورت، وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولی اور خود اپنا ڈریس لے کر واش روم میں فریش ہونے چل دی۔ پیچھے سے کنزش کا کہکا جاندار تھا۔ اب بھاگ کیوں رہی ہو ڈر کر جانے من، خود ہی تو کہا تھا مناؤ۔ تم دفع ہو جاؤ بے شرم عورت، اس نے واش روم کے اندر سے ہی ہانک لگائی۔ کچھ ہی دیر میں وہ خوبصورت سا ڈریس زیب تن کیے باہر آئی تو کنزش نے اسے آئینے کے سامنے بٹھایا اور اس کا میک اپ کرنا سٹارٹ کیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ اسے مکمل طور پر تیار کر چکی تھی۔ ماں صدقے ماں واری، میری جانو تو نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی ہے۔ وہ اس کے کان کے پیچھے کاجل لگاتے ہوئے بوڑھی عورتوں جیسی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی۔ تم نہیں سدھر سکتی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔
जो सुधर जाए वो कंजूस ही क्या। दोनों एक दूसरे के साथ हाथ पर हाथ मारते हुए बोली और एक दूसरे को आंख विंक की। तुम दोनों यहाँ क्यों मसरूफ हो? नीचे मेहमान आ चुके हैं। अगर मायशा तुम रेडी हो चुकी हो तो जल्दी से नीचे आ जाओ और मेहमानों को चाय सर्व करो। मायशा की मामा ने उसे डांटने के साथ साथ हुक्म भी सादिर कर डाला। आंटी, मायशा बिल्कुल तैयार है, तो चलो दोनों मेरे साथ। उन्होंने इन दोनों को अपने साथ चलने का कहा। आंटी, आप मायशा को साथ लेकर चले, मैं डैड की कॉल अटेंड करके आ रही हूँ। वो कब से कॉल्स किए जा रहे हैं। ओके बेटा, जल्दी आना। वो इसे जल्दी आने का कहकर खुद मायशा को लेकर किचन में चल दी। ये चाय और स्नैक्स हैं, उन्हें अच्छे से ट्रे में सजाकर मेहमानों के लिए लेकर आना। मैं बाहर उनके पास जा रही हूँ। वो अपनी बात कहकर वहां से चल दी। कुछ देर बाद वो चाय लेकर बाहर आई और सबको मुश्तरका सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम इधर आओ, हमारे पास आकर बैठो। सायरा बेगम ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा तो वो मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर बैठ गई। और सुनाए बेटा, आपकी स्टडी कहाँ तक पहुंची? अफजल साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी अंकल, बस लास्ट सेमेस्टर रहता है। सायरा बेगम और अफजल साहब को अपनी बेटी के साथ साथ अपने प्यार से बात करते देख फरहत बेगम और नुमान साहब की आंखें खुशी के मारे नम हो गई। उनकी बेटी को इतने प्यार करने वाले सास ससुर मिल रहे थे, उन्हें और क्या चाहिए था। वो बार बार अशर की नजरें खुद पर महसूस करती कंफ्यूज हो रही थी। ऊपर से कंजिश भी अभी तक नहीं आई थी, इसलिए वो मेहमानों से एक्सक्यूज करती ऊपर चली गई थी। लगता है शर्मा गई बच्ची, पीछे बड़ों ने कहका लगाया। वो ऊपर गई तो कंजिश अभी तक मोबाइल पर मसरूफ थी। ओके डैड, अल्लाह हाफिज, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मायशा को खुद को घूरते देख उसने जल्दी से कॉल कट कर दी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेहमान चले गए हैं क्या? तुम्हें क्या, तुम लगी रहो मोबाइल पर। वो टेढ़ा सा मुंह बनाकर बोली। ये जो हर वक्त टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती हो, मुझे तो शक है तुम्हारा मुंह ऐसा ही हो जाना है। वो उसके दोनों गाल खींचते हुए बोली। उसने गुस्से में उसके हाथ चटक दिए। वाह रे मौला तेरे नाम, एक पूरी दुनिया है जो मेरे नखरे उठाती है और एक ये मैडम है जिनके नखरे मुझे उठाने पड़ते हैं। अल्लाह भला करे इस मासूम का जिसके पल्ले ये पड़ने वाली है। तंजिश ने मासूम सी शक्ल बना कर कहा तो मायशा मुस्कुरा दी। देख लो फिर, मुझ में तो तुमसे नखरे उठवाने का टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। मायशा ने फकिया कॉलर झाड़े। हाँ क्यों नहीं मेरी जान। अच्छा यार छोड़ो बाकी सब, ये बताओ जीजू कैसे हैं? बहुत हैंडसम है यार, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। मेरे दिल को तो पहली नज़र में ही भा गए हैं और इनकी पर्सनैलिटी के तो क्या ही कहने हैं। अच्छा जी, तुम अब इतनी तारीफें कर रही हो तो देखना ही पड़ेगा। ऐसा भी क्या है तुम्हारे होने वाले सैया जी में जो तुम्हें पहली ही नज़र में भा गए हैं। जल्दी चलो कहीं चले ही ना जाए। कंजी उन्हें पकड़ कर बाहर लाई और दोनों चुप छुप कर अशरफ को देखने लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, हैंडसम है जीजू जी, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा साथ और खुश रखे। कंजिश ने सदके दिल से अपनी दोस्त के लिए दुआ की थी। मेहमान भी अगले हफ्ते की शादी की डेट फिक्स करके वहां से जा चुके थे। ज्यादा जल्दी अशर नहीं मचा रखी थी। उसका कहना था शादी अगली वीक में ही की जाए क्योंकि उसने नेक्स्ट वीक में उसकी एक जरूरी मीटिंग है। इसके लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा और कोई पता भी नहीं कितना टाइम लग जाए, इसलिए सबने उसकी बात मान ली थी। उस दिन के बाद से मिस्टर एंड मिसेस जामीर ने अफनान से बात करना छोड़ दिया था। वो अपने माँ बाप को नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन वो बचपन की बातें भी अभी तक भुला नहीं पा रहा था। आज भी अफनान के दिमाग में वो बात एक फिल्म की तरह घूम रही थी। जब वो 5 साल का था, जब उसके वालिद को रिश्तेदारों ने बोला था कि तुम्हें नौकरी इस वजह से नहीं मिली क्योंकि तुम्हारा रास्ता काली बिल्ली ने काटा था। और अफनान ने ये बात जहन नशीन कर ली थी कि अगर काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो नाकामी का सामना होगा। और तब से लेकर आज तक अफनान का वक्त के साथ साथ इन बातों पर यकीन पुख्ता होता गया था। ये वहम प्रस्ती है और ये दो तरह की होती है। पहली किस्म वो होती है जो हमारे कल्चर से हमें मिलती है, मतलब हमारे आबाओ अजदाद जो हमसे पहले गुजर चुके हैं। वो कुछ गलत चीज़ों पर यकीन रखते हैं। मसलन अगर काली बिल्ली किसी शख्स का रास्ता काट दे या उसकी गाड़ी के आगे से गुजर जाए तो उसे बुरा